السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم واقع ماننے والے ہو، واقع تم مومنین میں سے ہو۔ سورہ الحدید کا الحمدللہ تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی آیت نمبر 7 اور 8 کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں جو آیتیں آئی تھیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور پھر عرش پر جو وہ جلوہ فرما ہوا۔ اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے۔ ہر چیز جو جاتی ہے اور نکلتی ہے اللہ کے علم میں ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، دونوں چیزیں وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ہر چیز جو ہے اس کے علم ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں، ذرہ برابر بھی کوئی چیز جو اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، یعنی کسی جگہ بھی تم اس کے علم، اس کی قدرت، اس کی فرمانروائی اور اس کی تدبیر انتظام سے باہر نہیں ہو۔ جو کام بھی تم کرتے ہو وہ اسے دیکھ رہا ہے، جو بھی کام انسان کرتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ پھر فرمایا وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے۔ اصل مالک تو وہی ہے۔ دنیا میں انسان جو ہے یہاں پر جو ہے اقتدار کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے، کرسی کے لیے فساد برپا کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، لیکن اصل مالک تو اللہ ہے۔ پورے زمین آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ تمام معاملات کا فیصلہ جو ہے اللہ کی طرف ہی رجوع کیے جاتے ہیں، اور وہی انشاءاللہ جو بھی انسانوں میں جو بھی اختلافات رہیں گے ان سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے آخرت کے دن واضح کر دے گا، بتا دے گا کون صحیح تھے کون غلط تھے، کس کو اجر ملے گا کس کو سزا ملے گی۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ کتنی بڑی نشانی ہے یہ، روزانہ ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کتنے سالوں سے تسلسل سے یہ سلسلہ جو ہے جاری ہے۔ یہ ایک نشانی پر بھی اگر انسان غور کرے تو جو ہے اللہ کی بندگی میں آنے کے لیے، اللہ کے توحید کو سمجھنے کے لیے جو ہے بہت کافی ہے، بہت کافی ہے۔ جتنا اس کے اوپر غور کریں اتنا کم ہے۔ تو وہی اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا، اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ جو انسان اپنے دلوں میں راز
چھپائے رکھتا ہے ان رازوں کو تو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جانتا ہے، اور آخرت کے دن اللہ تعالیٰ ان رازوں کو کھول کر سامنے رکھ دے گا۔ بلکہ انسان جو بھی عمل کرے گا تو کس نیت سے اس نے عمل کیا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ آخرت کے دن کھول کر رکھ دے گا، اور اسی مناسبت سے اس کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ اگر ریا، دکھاوا، نام نمود، شہرت ہے تو پھر وہ جو ہے ضائع ہو گیا۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، اللہ کے لیے اگر اس نے سب کامیں کیے تو پھر اس کا اجر جو انشاءاللہ بہت بہترین ہوگا۔ اب آگے کی آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ خطاب جو ہے غیر مسلموں سے نہیں ہے، بلکہ بات کی پوری تقریر یہ ظاہر کر رہی ہے کہ مخاطب جو وہ مسلمان ہیں جو کلمہ اسلام کا اقرار کر کے ایمان لانے والوں کے گروہ میں شامل ہو چکے تھے، مگر ایمان کے تقاضے پورے کرنے اور مومن کا سا طرز عمل اختیار کرنے سے پہلو تہی کر رہے تھے، پیچھے ہٹ رہے تھے۔ کچھ جھجک تھی، کچھ کمزوری تھی، کچھ سستی تھی، کاہلی تھی، جیسا آج بھی ہم لوگوں کے اندر پائی جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ غیر مسلموں کو ایمان کی دعوت دینے کے ساتھ ہی فوراً ان سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے مصارف میں دل کھول کر اپنا حصہ ادا کرو، اور نہ یہ کہا جا سکتا کہ تم میں سے جو فتح سے پہلے جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کرے گا اس کا درجہ ان لوگوں سے بلند تر ہوگا جو بعد میں یہ خدمات انجام دیں گے۔ غیر مسلم کو دعوت ایمان دینے کی صورت میں تو پہلے اس کے سامنے ایمان کے ابتدائی تقاضے پیش کیے جاتے ہیں، نہ کہ انتہائی۔ اس لیے فہو کلام کے لحاظ سے یہاں آمنوا باللہ ورسولہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کر کے مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو گئے ہو، اللہ اور اس کے رسول کو سچے دل سے مانو اور وہ طرز عمل اختیار کرو جو اخلاص کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو پہلی چیز یہ کہ اخلاص سے، سچے دل سے ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خرچ کرو، انفقو مما جعلکم مستخلفین فیہ، خرچ کرو۔ یہ جو ہے مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا جو دیا ہوا مال ہے اسی مال سے اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتا ہے کہ خرچ کرو۔ خرچ کرنے سے مراد عام بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ آیت نمبر 10 کے الفاظ صاف بتا رہے ہیں آگے کہ یہاں اس سے مراد اس جد و جہد کے مصارف میں حصہ لینا ہے جو اس وقت کفر کے مقابلے میں اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں برپا تھی۔ خاص طور پر 2 ضرورتیں اس وقت ایسی تھیں جن کے لیے اسلامی حکومت کو مالی مدد کی سخت حاجت درپیش تھی۔ ایک تھی جنگی ضروریات، دوسرے ان مظلوم مسلمانوں کو سہارا دینا جو کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر عرب کے ہر حصے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے اور آ رہے تھے، یعنی 2 سچویشنز میں جو ہے ان کو ہیلپ کرنا تھا۔ مخلص اہل ایمان ان مصارف کو پورا کرنے کے لیے اپنی ذات پر اتنا بوجھ برداشت کر رہے تھے جو ان کی طاقت اور وسعت سے بہت زیادہ تھا، اور اسی چیز کی داد ان کو آگے آیات 10، 12، 18 اور 19 میں جو ہے دی گئی۔ لیکن مسلمانوں کے گروہ میں بکثرت اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ایسے موجود تھے جو کفر اور اسلام کی اس کشمکش کو محض تماشائی یعنی اسپیکٹیٹر بن کر دیکھ رہے تھے،
اور اس بات کا انہیں کوئی احساس نہ تھا کہ جس چیز پر ایمان لانے کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں اس کے کچھ حقوق بھی ان کی جان اور مال پر عائد ہوتے ہیں۔ یہی دوسری قسم کے لوگ اس آیت کے مخاطب ہیں۔ ان سے کہا جا رہا کہ سچے مومن بنو اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ یہ ہے وہ بات جو یہاں پر کہی جا رہی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمایا اور ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا۔ اب یہاں پر مفسر نے اس فقرے کے ضمن میں دو مطلب لیے ہیں اور دونوں ہی یہاں پر مراد بھی ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ جو مال تمہارے پاس ہے یہ دراصل تمہارا ذاتی مال نہیں، یہ کیا ہے؟ تمہارا ذاتی مال نہیں بلکہ اللہ کا بخشا ہوا اور دیا ہوا مال ہے۔ تم بذات خود اس کے مالک نہیں ہو، اللہ نے اپنے خلیفہ یعنی نائب کی حیثیت سے یہ تمہارے تصرف میں دیا ہے۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ بہت کلیئر ہونا چاہیے۔ مال جو اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، لہٰذا مال کے اصل مالک کی خدمت میں اسے صرف کرنے سے پیچھے نہ ہٹو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ نائب کا یہ کام نہیں ہے کہ مالک کے مال کو مالکی کے کام میں خرچ کرنے سے جی چرائے۔ اللہ کے مال میں اللہ کا دیا ہوا مال میں اللہ کے کام میں خرچ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ مال نہ ہمیشہ سے تمہارے پاس تھا نہ ہمیشہ تمہارے پاس رہنے والا ہے، یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے بات۔ کل یہ کچھ دوسرے لوگوں کے پاس تھا، پھر اللہ نے تم کو ان کا جانشین بنا کر اسے تمہارے حوالے کیا۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ تمہارے پاس نہ رہے گا اور کچھ دوسرے لوگ اس پر تمہارے جانشین بن جائیں گے۔ ہوتا ہے نا، یہ انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کا جو مال بچا ہے وہ تقسیم ہو جاتا، ترکے میں ڈیوائیڈ ہو جاتا۔ تو جو تھا وہ چھوڑ کر چلے گئے، تقسیم ہو گیا، ان کے پاس گیا، پھر ان کا انتقال ہوا تو پھر وہ مال پھر ان کے وارثوں میں چلا جائے گا۔ ایسا مال کا ڈسٹریبیوشن چلتا رہتا ہے۔ بڑی بڑی سلطنتیں، ایمپائر، بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، کوئی بھی مال اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتا، کوئی بھی دولت اپنے ساتھ تو جو مال ہے وہ چھوڑ کر چلے جاتا اور وہ پھر وہ انسانوں کے اندر بڑھ جاتا۔ یہ ہے بات۔ جب یہ تمہارے پاس نہیں رہے گا اور کچھ دوسرے لوگ جو اس پر تمہارے جانشین بن جائیں گے، اس عارضی جانشینی کی تھوڑی سی مدت میں جبکہ یہ تمہارے قبضے و تصرف میں ہے، اسے اللہ کے کام میں خرچ کرو تاکہ آخرت میں اس کا مستقل اور دائمی اجر تمہیں حاصل ہو۔ اگر خرچ کریں گے تو اس کا مستقل پرماننٹ اور کنٹینیو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ یہی بات ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا۔ ترمذی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے ہاں ایک بکری ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا گیا۔ گھر میں تشریف لائے تو پوچھا بکری میں سے کیا باقی رہا؟ بکری آئی، بکری میں سے کیا باقی رہا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ نے عرض کیا ما بقی الا کتفھا، ایک شانے کے سوا کچھ نہیں بچا، ایک شانے کے سوا کچھ نہیں بچا، یعنی ایک شانے کا بچ گیا، باقی کا خرچ کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شانے کے سوا ساری بکری بچ گئی، ایک شانے کے سوا ساری بکری بچ گئی، یعنی کہ جو گوشت خرچ کیا وہ بچ گیا، جو رہ گیا وہی نہیں۔ ابھی جیسے حال ہی میں ہم دیکھیں نا، بقرعید میں، عید الاضحیٰ میں، کہ اچھا یہ ہے کہ جو دے دیے، جو غربا میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، ان میں جو گیا وہ اصل میں بچ گیا، جو گھر میں رہ گیا وہ اس کا ہی نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے فرمایا؟ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ سے فرمایا۔
یہ ہے اللہ کی راہ میں سفر، وہی دراصل بچ گیا جو رہ گیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس صدقے کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ کس صدقے کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو صدقہ کرے اس حال میں کہ تو صحیح اور تندرست ہو، اس حال میں کہ تو صحیح اور تندرست ہو، جیسا ہمارے الحمدللہ ہے نا مثال خاندان کے اندر، تو اس تندرست ہو، مال کی کمی کے باعث اسے بچا کر رکھنے کی ضرورت محسوس کرتا ہو اور اسے کسی کام میں لگا کر زیادہ کما لینے کی امید رکھتا ہو، اس وقت کا انتظار نہ کر کہ جب جان نکلنے لگے تو کہے کہ یہ فلاں کو دیا جائے اور یہ فلاں کو دیا جائے، اس وقت تو یہ مال جو ہے فلاں کو جانا ہی ہے۔ اب مثال کے طور پر پیسہ رہ گیا، موت آ گئی، موت سے پہلے کہ ان کو دے دو، ان کو دے دو، ارے تمہارے بولنے سے کیا ہوگا، تمہاری یہ روح قبض وہ تو جانا ہی ہے۔ یہ تم تندرست رہے جب، اچھے رہے جب، تم جو اس کو خرچ کرو، ایسا ہے۔ اور یہ نہیں کہ جیسا بچا کے رکھو، یہ بھی نہیں کہ ایک دم ہاتھ کھول کے پورا خرچ کر ڈالو، تھوڑا اپنے آگے آئندہ حالات کے لیے بھی تھوڑا یہ سنبھال کے یہ رکھنا ہے، کچھ رکھنا بھی، کچھ خرچ بھی کر، تو ایسا رہو کہ پھر بعد میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے تم کو۔ یہ ہے بات۔ آدمی یہ بھی کتنی اہم بات ہے، آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرے مال میں سے تیرا حصہ اس کے سوا کیا ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کر پرانا کر دیا یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا، اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے، اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہے تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے، اور تو اسے دوسروں کے لیے چھوڑ جانے والا ہے۔ کھا کے وہ تیرا مال ہو گیا، پہن کے پرانا کر تیرا مال ہو گیا، جو صدقہ کر کے دیا وہ تیرا ہو، باقی کا تو چھوڑ کر جانے والا ہے۔ غور کرو اس کے اوپر، کتنی بڑی فیکٹ ہے، تو 1450 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، بہت اہم ہے۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ کبیر، جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے، یہاں پھر جو ہے مال خرچ کرنے کا، اور وہ جہاد میں مال خرچ کرنے کو ایمان کا لازمی تقاضا اور اخلاص فی الایمان کی ضروری علامت قرار دیا گیا ہے۔ بالفاظ دیگر گویا یہ فرمایا گیا کہ حقیقی اور مخلص مومن وہی ہے جو ایسے موقع پر مال صرف کرنے سے جی نہ چرائے، پیچھے نہ اٹھائے، جی ہٹے۔ کتنی تاریخ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ کی مثال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی مثال، اور ایک صحابی کی مثال، جنگ تبوک کے موقع پر جو رات بھر یہودی کے ہاں محنت مزدوری کر ڈول سے پانی کھینچ کر نکال کر جو ان کو کھجور یا جو پیسہ ملا، دینار ملے، وہ مال کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر دے دیے، تو آپ نے پورا پھیلا دیا، اور جو ہے یہ ان سب سے زیادہ اس کا اجر ہے۔ کتنا کیسے صحابہ تھے، کیسے اگزامپلس ہمارے سامنے مثالیں، تاریخ میں آئندہ جو ہمیں ایسے اگزامپلس نہیں ملتے، ایسے کارنامے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ سے پوچھا گیا گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو انہوں نے کہا کہ آدھا مال آدھا چھوڑ کر آیا ہوں۔ اور وہی جب ابو بکر صدیق سے رضی اللہ سے پوچھا گیا کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ گیا، یعنی پورا مال لے کر آ کے دے دیے۔ ایسا پاسبل ہے آج کے دور میں؟ دیکھو ہم پر اگر ایسا سچویشن ہے تو ہمارا معاملہ کیسا ہوتا ہے۔ میں اور ہم تمام جو ہے اپنا جائزہ لیتے ہیں،
قرآن کی آیتوں کی روشنی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اپنا اپنا جائزہ ہم لیتے رہنا چاہیے. صرف سننا پڑھنا نہیں بلکہ عمل بھی کرنا ہے. ہمیں اس سے سبق لینا، عبرت لینا، نصیحت لینا، اور ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے اوپر یہ کرنا. تبھی تو کہیں جو ہے ایمان جو ہے بڑھے گا، اضافہ ہوگا اور مضبوط ایمان رہے گا. ورنہ پھر پھسپھسا کمزور ضعیف ایمان رہے گا. آگے فرمایا جا رہا وما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، لا تؤمنون باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین. حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے. یعنی تم یہ غیر ایمانی روش اس حالت میں اختیار کر رہے ہو کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تمہارے درمیان موجود ہے، اور دعوت ایمانی تمہیں کسی دور دراز واسطے سے نہیں بلکہ براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ہے پہنچ رہی ہے. تو ان لوگوں کی توسط سے جو ہم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے صحابہ کو میسیج کیا، صحابہ سے ہم تک ابھی ہمارے لیے پہنچا ہے، ہمارے لیے سبق، ہمارے لیے عبرت ہے. اب اس کے بعد فرمایا وہ تم سے عہد لے چکا ہے. اب اس کی تفسیر ہے، بعض مفسرین نے اس عہد سے مراد اللہ کی بندگی کا وہ عہد لیا ہے جو ابتدائے آفرینش میں آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت کو نکال کر لیا گیا تھا. اور بعض دوسرے مفسرین نے اس سے مراد وہ عہد لیا جو ہر انسان کی فطرت اور اس کی فطری عقل میں اللہ کی بندگی کے لیے موجود ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا وہ شعوری عہد ہے جو ہر مسلمان ایمان لا کر اپنے رب سے باندھتا ہے. قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ اس عہد کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَأَوْصَاكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. یاد رکھو اس نعمت کو جو اللہ نے تم کو عطا کی ہے، اور اس عہد اور پیمان کو جو اللہ نے تم سے لیا ہے، جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی، اور اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کا حال جانتا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس بات پر بیعت لی تھی کہ ہم چستی اور سستی ہر حال میں سمع اور اطاعت، سنیں گے اور اطاعت کریں گے، اس پر قائم رہیں گے، خوشحالی ہو تنگ حالی ہو، دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے منع کریں گے، اللہ کی خاطر حق بات کہیں گے، اور اس معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے. یہ حدیث کے اندر جو ہے یہ بات اس سے کہ وہ تم سے عہد لے چکا ہے، اس ضمن میں یہ تفسیر ہمارے سامنے آتی ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اپنا احتساب اور جائزہ لینے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.